میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا۔ مجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آنے والا مہینہ جو عنقریب ہمارے مابین آنے والا ہے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ، جس میں امام الانبیاء، تاجدار کائنات، فخر موجودات، حضور محمد مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جو اپنے امتیوں کو پیغام دیا تھا، جو بھی کار صالحہ، اعمال صالحہ، کار نیک، یہ تمام چیزیں اسی کے ساتھ ساتھ اسی امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ آج ہر مسلمان اپنے ایمان و عقیدہ کے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف گناہوں سے، ریاکاریوں سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ اس دور میں اور اس پرفتن زمانے میں اگر ضرورت ہے تو اصلاح معاشرہ پر اور لوگوں کے اوپر ہو رہی برائیاں، خامیاں، کمیاں، یہ تمام چیزوں پر ایک بہترین، مدلل اور مفصل بیان ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء نے اس وقت اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ عنقریب قیامت کی وہ نشانیاں جو قیامت آنے سے پہلے ہوں گی، اس میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اس وقت کی عورتیں پورے لباس کے ساتھ برہنہ نظر آئیں گی، یعنی اتنے چست اور اتنے ٹائٹ لباس پہنیں گے کہ ان کا ہر عضو، ان کا خد و خال، ان کا اسٹرکچر، تمام چیزیں ظاہر ہوں گی، اور ایسی بدبخت عورتیں اپنے جسم پر کپڑا رکھتے ہوئے بھی برہنہ نظر آئیں گی۔ دوسری طرف فرمایا تھا کہ وہ عورتیں بھی اپنے لباس کے ساتھ برہنہ نظر آئیں گی جو باریک اور بہت ہی ہلکا لباس پہنتی ہیں، جس سے ان کے جسم کا عضو ان کے کپڑے کی باریک ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال صرف عورتوں کو نہیں رکھنا ہوگا،
آج ضرورت ہے امت محمدیہ کی، آج ضرورت ہے اس بات کو خیال رکھنے کی، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ عورتوں کے بگاڑنے میں جو مقام آج کل کے مردوں نے حاصل کیا ہے اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آج خود ہم اندازہ کریں، اگر ہمیں کسی محافل میں جانا ہوتا ہے، اگر ہمیں بازار یا مارکیٹ یا شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے، کسی مال میں جانا ہوتا ہے، تو ہم خود ہی اپنی عورتوں کو بگاڑتے ہیں۔ ہم اپنی عورتوں سے کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے کے بعد ہمیں بازار چلنا۔ بخوبی آپ کو میں بتا دوں، اللہ رب العزت کی قسم، کہ اس عورت کو بگاڑنے میں جو ہم نے مقام حاصل کیا ہے، اگر ہماری زبان سے ادا نہ ہوتا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں مارکیٹ جانا ہے، ہمیں شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے، ہمیں کسی مال میں جانا ہے، اب وہ عورت تیاری کا مطلب سمجھ جاتی ہے کہ ہمیں لپسٹک لگانا، ہمیں میک اپ کرنا ہے، ہمیں سرمے لگانا ہے، ہمیں دوسری زینتیں کرنا ہے۔ ایسے بے غیرت خاوند، ایسے بے غیرت شوہر جو اپنی عورتوں کو خود بگاڑتے ہیں اور اپنی ہی عزت کو نیلام کرنے کے لیے سرے عام بازار چلے جاتے ہیں میک اپ کرا کر کے اپنی عورتوں کو، اس میں کس کا کردار ہے؟ یہ تمام خوبیاں، تمام کمیاں اس عورت میں نہیں ہیں، آپ میں ہیں۔ اگر آپ اپنی عورت کو ایسا حکم نہ دیتے تو ایسی بے غیرت اور بے عزت ہو کر کے آپ کی عورت بازار ہرگز نہیں جاتی۔ خود ہی اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے، ارے وہ زینتیں، وہ میک اپ، وہ لپسٹک، وہ سرمے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو اپنے شوہروں کے لیے رکھا تھا، لیکن آج کل وہ شوہر اپنے لیے استعمال نہ کر کے بازاروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، تمام کمیاں، تمام خرابیاں، تمام کوتاہیاں ہم میں اپنے اندر موجود ہیں۔ اگر آج یہ تمام چیزیں، اس پر اگر ہم غور و فکر کریں، اگر اپنی عورتوں کو سلیقے سے رکھیں، آج کل دیکھیں عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں، لباس کے ساتھ ساتھ اب تو ایسا نقاب نکل گیا ہے، اس میں بھی برہنہ نظر آتی ہیں، جسم کے ہر خد و خال پورا اسٹرکچر نظر آتا ہے نقاب میں۔ نقاب کا جو مطلب تھا، پردے کا جو مطلب تھا، اس کا مطلب ہی نہیں رہا۔ امام الانبیاء کو ہم کب خوش کرتے نظر آئیں گے؟ امام الانبیاء نے ہمیں جو پیغام دیا تھا، ہمیں جو احکام دیا تھا، ہمیں جینے اور چلنے اور رہنے کا جو سلیقہ بتایا تھا، اس طریقے پر ہم نہیں چل رہے ہیں۔ اس وقت کی بھی عورتیں تھیں، ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ ہارون رشید ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی حکمرانی اتنی وسیع تھی، اتنی وسعت میں پھیلی ہوئی تھی، اتنی دوری میں پھیلی ہوئی تھی اس کی حکمرانی۔ آج کل تو 1-2 صوبے اور 1-2 محلے اور شہروں کا جو حکمران ہو جاتا ہے اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو فرعون اور قارون حامان سمجھنے لگتا ہے۔ ہارون رشید ایسا بادشاہ کہ اگر کوئی مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی حکمرانی کی حدود اتنی دور تک تھے کہ اس کی حکمرانی کے اندر سورج طلوع بھی ہوتا تھا اور سورج غروب بھی ہوتا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کی حکمرانی کا رقبہ اتنا لمبا ہو کہ اسی کے رقبے کے اندر سورج طلوع بھی ہوتا تھا اور غروب بھی ہوتا تھا، اور جب کوئی بادل برسنے لگتا تو ہارون رشید گرج کر فرماتے، اے بادل، جہاں تیری مرضی کرے برس جا، لیکن جہاں بھی تو برسے گا امام الانبیاء کی اس غلام کی وہاں پہ حکمرانی ہوگی۔ اور اسی بادشاہ نے بیوی بھی پائی تو ایسی بیوی، ملکہ زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ کا سب سے پہلے نام اس وقت یاد کیا جاتا ہے کہ جب تمام حجاج کرام کو مکہ المکرمہ میں پانی پینے کی بڑی کوتاہیاں تھیں، بڑی کمیاں تھیں۔ ایک مرتبہ جب ملکہ زبیدہ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ کی سرزمین پر پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ لوگ پانی 1 ریال میں، 2 ریال میں، یہاں تک کہ حد تو یہ ہو گیا کہ 10 ریال میں خرید کر کے لوگ پانی پیتے تھے۔ ملکہ زبیدہ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ بہت غمگین ہو گئی، اور جب واپس سفر حج سے واپس آئیں، آپ نے ارادہ کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ کتنی مشکلات ہوتی ہے مکے کی سرزمین پر،
پانی کے لیے کتنی لوگوں کو کٹھنائیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ملکہ زبیدہ نے ارادہ کیا کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین تک پانی پہنچایا جائے۔ میں یہ واقعہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت کی ملکہ تھی جب حضور کا دین بادشاہوں کے محلوں میں تھا، اور آج حال یہ ہے کہ حضور کا دین غریبوں کے محلوں میں نہیں موجود ہے۔ آج حال یہ بن گیا ہے۔ اس وقت ملکہ زبیدہ کا حال دیکھیے، آپ نے نہر کھودوایا تھا، مختصر میں بتا رہا ہوں، نہر کھودوا کر کے آپ نے جو ہے جہاں پانی کا انتظام تھا، بتاتے ہیں کہ تقریباً 40,000 میٹر دور سے نہر آئی تھی، اور مکہ المکرمہ کی سرزمین سے ہوتے ہوئے میدان عرفات تک وہ نہریں جاری تھی۔ اس وقت سے لے کر کے نہ جانے کتنے سو سال تک حاجیوں کو پانی کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور اس ملکہ زبیدہ کے سامنے جب انجینئر نے بات رکھی کہ اگر اس نہر کو کھودا جائے گا تو راستے میں پہاڑ بھی آئیں گے، تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو بھی توڑا جائے، اگرچہ ایک ضرب مارنے میں ہمیں 10 دینار خرچ کرنے پڑے، پھر بھی نہر جاری کیا جائے، اس کی کھدائی شروع کی جائے۔ سوچئے وہ کیسی اللہ والی تھی، کیسی اللہ۔ اور جب تمام پوری نہر تیار ہو گئی، پانی جاری ہو گیا، آج بھی ماشاءاللہ وہ نہر موجود ہے، اگرچہ اس میں پانی جاری ساری نہیں ہے، لیکن آج بھی زیارت گاہ کے لیے نہر موجود ہے۔ اور جب اس کا حساب لگایا گیا، بتاتے ہیں کہ 70 لاکھ دینار خرچ ہوئے تھے اس میں، 70 لاکھ دینار تقریباً اس نہر میں خرچ ہوئے تھے۔ اور جب یہ تمام چیزیں اور تمام اخراجات کی لسٹ رجسٹر کو جب ملکہ زبیدہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس وقت آپ دریائے دجلہ کے بغل میں جو آپ کا محل موجود تھا، آپ وہاں پر تشریف فرما تھیں، اور جب ان کے سامنے وہ رجسٹر پیش کیا گیا جس میں تمام اخراجات تھے کہ کتنا خرچ ہوا، خدا گواہ ہے کہ ملکہ زبیدہ نے اس رجسٹر کو اٹھایا اور دریائے دجلہ میں ڈال دیا، کیا کہہ کر کے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیری یہ گنہگار بندی آج اس نہر کا حساب نہیں لے رہی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھی میرا کل حساب نہ لینا، یہ کہہ کر کے اس رجسٹر کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا تھا۔ بتانے کا وہی ملکہ زبیدہ ہیں کہ ایک مرتبہ خود ہی بتاتی، خود ہی ان کا کہنا ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی خرچ سے تقریباً 300 لوڈیاں خریدی تھیں، اور کیسی لوڈیاں، جو 300 لوڈیاں پوری حافظ قرآن تھیں۔ کس لیے خریدا تھا؟ اپنی خدمت کے لیے، اپنے لباس تبدیل کروانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا کہنا یہ تھا۔ اور جب ان لوڈیوں کو آپ نے 300 لوڈیوں کو خریدا، تو آپ نے ان لوڈیوں کو کہا کہ جو میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی، جو میں پہنوں گی تمہیں پہناؤں گی، جس بستر پہ سوؤں گی اسی طرح کے بستر پہ تمہیں سلاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے، تم اپنے آپ میں بٹوارا کر لو۔ بٹوارا، قرآن کی حافظہ تھی 300 لوگ، بٹوارا کر لو، وقت کی تقسیم کر لو کہ کس وقت کون قرآن پڑھے گا۔ میرے محل میں 24 گھنٹے قرآن پڑھے جانے کی آواز آنی چاہیے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ملکہ زبیدہ باحیات تھیں، اس وقت تک لے کر کے آپ کے محل میں کبھی بھی کوئی آواز رکی نہیں کہ کبھی بھی ان کے محل میں جو ہے تلاوت قرآن نہ کیا جاتا رہا ہو۔ وہی ملکہ زبیدہ ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اپنے کمرے میں تشریف فرما ہیں، ہارون رشید آئیں اور دیکھا کہ ملکہ زبیدہ نے اپنے سر سے دوپٹہ باندھ کر کے رکھا ہے۔ دوپٹہ آپ کے خاوند ہیں، آپ کے شوہر ہیں۔ آپ نے فرمایا زبیدہ، آج تو تمہارا حال کچھ اور نظر آ رہا ہے، میں تو تمہارا شوہر ہوں، تمہارا دوپٹہ سر سے گر جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن آج ماجرا کیا ہے؟ تم نے اپنے سر کو دوپٹے سے باندھ کر کے رکھا ہے۔ ملکہ زبیدہ رونے لگی، آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ کہا میرے شوہر نامدار، میں کیا بتاؤں، میں نے اپنے سر کے بال کو مڈوا دیا ہے۔ ہارون رشید بڑے تعجب میں ہوئے، کہا ارے وہ بال جس سے میں پیار کرتا تھا، جو آپ کی زینت تھی، اس بال کو کیوں مڈوا دیا؟ ملکہ زبیدہ نے کہا پوچھو تو بتاؤں۔ ملکہ زبیدہ نے بتانا شروع کیا، اے میرے شوہر نامدار، آج میں غسل کرنے کے بعد محل کے چھت پہ چلی گئی اور بال سکھانے کے لیے میں نے اپنے بال کو کھول لیا،
اور ناگہانی میں اتفاقاً میری نا جانکاری میں کسی غیر محرم کی نظر اس بال پر پڑ گئی، میں نے اس بال کو ترنت مڑوا دیا کہ جس بال پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی وہ بال میرے شوہر نامدار کے لائق نہیں رہا۔ لاؤ کوئی عورت ایسی عورت ہے کہ جس پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے اور پھر اپنے شوہر سے اس طرح کرے۔ غیر محرم کی نظر اس کے بالوں پر پڑی تھی، اس کے چہرے پر نہیں۔ اس بال کو مڑوا دیا کہ اب جس بال پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی ہے وہ بال میرے شوہر کے لائق نہیں رہا، اس وجہ سے بال مڑوا دیا۔ آج ہم کہاں پہنچے ہیں؟ آج ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں؟ آج ہمارے پردے کا کیا حال ہے؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ کسی معمولی انسان کی عورت اور بیوی نہیں تھی، بلکہ ملکہ تھی، اور ان کا یہ حال تھا، ان کے پردے کا یہ حال تھا، ان کے نیک عادات کا یہ حال تھا۔ آج ہم پردے سے کتنی دور نظر آتے ہیں، آج ہمارا ماحول کتنا برا ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی تھی، آج ہم اسی کے اوپر کھرے اترتے ہیں۔ یہ تمام کوتاہیاں، تمام کمیاں ہم میں ہیں۔ آج اگر امام الانبیاء کے غلام اپنے آپ میں سدھار لے آئیں، اپنے گھر کی زینت کو زینت سمجھیں، اپنے گھر کی عزت کو عزت سمجھیں، تو یقیناً بری نظر سے آپ کے محلے والے بھی آپ کے گھر کی طرف نہیں دیکھیں۔ تمام کوتاہیاں، تمام کمیاں ہمارے اندر ہیں۔ بہرحال وقت میں تو جمعہ میں بڑا کم وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت کر لیں، 17 اگست یعنی پرسوں بروز اتوار کو جامع مسجد میں دادا میاں کا 126واں عرس مقدس منایا جائے گا۔ اس میں باہر سے آنے والے علماء کرام جناب مفتی حماد رضا صاحب قبلہ اور شاعر میں محمد علی فیضی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات اس جلسے میں شرکت فرمائیں۔ بس افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ جو شخص ممبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ لوگوں کو جلسے میں آنے کی دعوت دے رہا ہے، خود ہی دعوت کا محتاج ہے۔ کمیٹی والوں نے 12 سال سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، کوئی بھی کمیٹی والا آج تک مجھے دعوت نہیں دیا جلسے کی، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں پرسوں کے دن اس جلسے میں شرکت بھی نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں کو تو میں نے دعوت دے دیا، ایسا شخص دعوت دیا ہے جو خود ہی دعوت کا محتاج ہے۔ کمیٹی والوں کو غیرت آنی چاہیے کہ آپ نے اپنے امام، اپنے خطیب جو آپ کی خدمتیں کر رہا ہے، جو آپ کے ہر جنازے، ہر فاتحے میں پہنچ رہا ہے، لیکن اس کو آپ نے دعوت نہیں دیا۔ وہاں 400 کلومیٹر کی دوری سے، مراد آباد سے آپ کسی کو بلا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے امام، اپنے رہنے والے محلے میں جو 5 وقتہ نماز آپ کی خدمت کر رہا ہے، 5 وقتہ نماز کی امامت کر رہا ہے، آپ نے اسے کبھی نہیں یاد کیا۔ غیرت آنی چاہیے تم پر۔ میں ایسے لوگوں کو ناہنکار کرتا ہوں، لیکن چونکہ دادا میاں کا عرس مقدس ہے، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا، لیکن آپ کے سامنے وہ بندہ موجود ہے جو دعوت سے خود محروم ہے، لیکن آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ کمیٹی والے اب آئیں گے انشاءاللہ تو میں نہ اس سال دعوت قبول کروں گا، نہ آئندہ کبھی کروں گا، کیونکہ میں نے 12 سال سے تقریباً 14 سال سے دیکھتے چلا آیا ہوں کہ مجھے کبھی دعوت نہیں دی گئی، نہ مجھے جلسے میں بلایا گیا۔ میں نام کے لیے، میں دعوت کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کا فضل ہے آج بھی لوگوں کے یہاں برابر دعوتیں رہتی ہیں، وہ الگ بات ہے، آنے کی دعوت اور ہوتی ہے۔ لوگ مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ اس مسجد میں تقریباً 14 سال سے آپ خطیب و امام ہیں مسجد کے، لیکن آپ کا نام پوسٹر میں نہیں ہے۔ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میرا نام یا آئے پوسٹر میں اس کا محتاج نہیں ہوں، لیکن لوگ مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں پوچھ کر کے کہ آپ کا نام نہیں ہے، آپ کو لوگوں نے دعوت نہیں دیا، کیسے امام آپ ہیں؟ سوچئے، لوگ سوچتے ہیں کہ اسی امام کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے میرے اندر کچھ کوتاہیاں، کچھ کمیاں ہوں، لیکن آپ تمام حضرات سے دعوت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ دادا میاں کا 126واں عرس مقدس ہے، آپ تمامی حضرات اس میں ضرور ارے جانکاری نہیں ہے، چلو پسند کہہ رہا ہوں، آج ہم کو جانکاری ہوا، ہم تو سننا آپ شامل رہتے ارے ٹھیک ہے، معافی چاہتے ہیں حضرت، آپ شرکت فرما رہی ہو۔ نہیں آپ تو دعوت بھائی، آپ یہاں تو رمضان میں ہمیشہ آپ کا دعوت ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کمیٹی میں کون ہے کون نہیں ہے، بھی نہیں معلوم۔ غلطی ہے، بچوں سے معاف کر دیجیے آپ، بچوں سے غلطی ہو گئی۔
دوسرا اعلان ہے کہ مدینہ مسجد سے 15 اگست کا یہ جلوس انشاءاللہ ابھی جمعہ بعد مدینہ مسجد سے دکھن دروازے جائے گا عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے، اور کروا بابا چوراہا ہوتے ہوئے منگل بازار اور چکوا ٹولہ ہوتے ہوئے دکھن دروازہ پر اختتام کرے گا۔ آپ تمامی حضرات مدینہ مسجد پہنچ کر کے اس میں ضرور شرکت کریں، اور پھر آپ سے پرخلوص میری گزارش ہے کہ پرسوں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے دادا میاں کا عرس مقدس ہے، آپ تمامی حضرات بھرپور اس میں حصہ لیں اور ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔ میری اپنی جو بات تھی میں نے کہہ دیا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ محلے کے لوگ ہیں، آپ اطراف کے لوگ ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جلسے کو آپ ہمیشہ جس طرح کامیاب کرتے چلے آئے ہیں پرسوں بھی انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کمیٹی والوں کو صحت مندی اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کر لیں۔